بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کی ضمانت تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا، اور جوڈیشل کمپلیکس میں کوئی جج اویلیبل نہیں تھا۔ سارے کے سارے جج بھاگ گئے، کوئی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، کوئی گھر، کوئی پہلے، تاکہ جو ان کی روپ کار ہے وہ جاری نہ ہو سکے، اور وہ روپ کار آج جاری نہیں ہوئی۔ ایک خیال، یہ اندیشہ یہ آ رہا ہے ابھی بھی کہ شاید کوئی رات کو نیا کیس بنا دیا جائے اور ان کو کسی اور مقدمے میں پکڑ کے، تو بجائے اس کے وہ رہا ہوں تو ان کی وہی جسمانی ریمانڈ اور پھر جوڈیشل، اور وہ سرکل دوبارہ چلایا جائے جو پہلے چلتا رہا ہے۔ ایک تو یہ اپریہنشن ہے، لیکن اس میں جو حکومتی پروپیگنڈا جو اس وقت شروع ہو گیا، اور وہ صحافی جو حکومت کے قریب ہیں، انہوں نے ایک تاثر یہ دینا شروع کر دیا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی ایک ڈیل ہوئی ہے۔ مطلب نہ ان کو شرم آتی ہے، بے حیائی کی تمام حدیں وہ کراس کر چکے ہیں۔ میں یہ الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک شخص کا کام ہی کسی پر تہمت لگانا ہو اور الزام لگانا ہو اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہو، اور جو اس کے اندر کا جو گند ہے وہ اس نے باہر نکالنا ہو، اور پھر اس نے مغلظات بکنی ہو، تو میں اس کے بارے میں الفاظ استعمال کروں کہ بشریٰ بی بی نے ڈیل کر لی ہے۔ انہوں نے پہلے دن سے کبھی ان کو کہا کہ وہ جنات ہیں ان کے پاس، کبھی کہا وہ پیر ہیں، کبھی کوئی نام رکھا، کبھی کہا کہ وہ جنرل فیض کے ساتھ تھیں، پھر کہا کہ وہ کسی اور کے جرنیل کے ساتھ اب طے ہو گئی ہیں، یہ وہ عمران خان کے خلاف گواہ بنیں گی اور وعدہ معاف گواہ بنیں گی، اور پھر ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ، اور کہ عمران خان کو توڑا جا سکے، پھر عدت میں نکاح کا کیس، کوئی گھٹیا سے گھٹیا حرکت نہیں چھوڑی انہوں نے۔ اور اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ان کی ضمانت لی کیونکہ کیس ان پر بنتا ہی نہیں تھا، تو اب وہ آ کے ٹی وی پر بیٹھ کے تو یہ اس طرح کی گفتگو کہ جی انہوں نے ڈیل کر لی ہے۔ کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں۔ اب اچھا، پہلے بناتے رہے مقدمے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اس نظام کا گرنٹر، سب سے بڑا بددیانت جج جو ہے وہ اس ٹاپ پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے یہ باتیں ہوتی رہیں۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ کچھ آفیشلز بڑے قریب تھے نون لیگ کے، جو اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، اعلیٰ محکموں پر تھے، اعلیٰ اداروں میں تھے، اب وہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی چلے گئے ہیں۔ تو انڈیویجولز دے ڈو میک اے ڈفرنس۔ ایک سوچ میں تبدیلی ہے کہ ایک بے گناہ کو، جس کو آلریڈی بے گناہ غلط مقدمے میں پھنسایا گیا، اب اگر اس کی ضمانت ہو گئی ہے تو اس کو کیوں پھنسایا جائے دوبارہ؟ اور پھر جو لوگوں کا جم غفیر، جو ایک ہجوم، جو پاکستان کے عوام نکلے لاہور میں، کانے پر جو جلسہ ہوا، ثوابی میں جو جلسہ ہوا، سنجانی میں جو جلسہ ہوا، ڈی چوک پر جو لڑائی لڑی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا؟ کیا یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے لوگ، انہیں پتہ نہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو؟ یہ جو انسانوں کا سمندر نکلا، یہ پھر نکلے گا۔ کب تک عمران خان کے ساتھ گفتگو نہیں ہونے دیں گے آپ؟ کب تک روکیں گے اس کو؟ گفتگو تو ہوگی، عمران ملے گا بھی، وکیلوں سے ملے گا، صحافیوں سے ملے گا، پھر وہ کال دے گا، پورا پاکستان چٹ دوڑے گا، یہ ان کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو اس کو اب آپ کہتے ہو کہ ڈیل، او بھائی جا رہے ہیں آپ کے ابو، لندن جا رہے ہیں، دبئی، اور پھر وہ جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی جا رہی ہیں، یورپ کا دورہ کرنے جا رہی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں آئس کریم کھانے جا رہی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی۔ بشریٰ بی بی نے ڈیل کر لی، کوئی شرم نہیں آتی؟ آج ایک سین آپ کو دکھاتا ہوں۔ اکیلی بہن ہے نورین صاحبہ، اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہے، سارا دن بیٹھی رہی ہے اپنے بھائی کے لیے۔ اس خاندان سے ڈیل کرو گے تم؟ دو بہنیں جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، جو جیل میں ہیں، جیلم میں بے یار و مددگار پڑی ہیں۔ ایک بھانجا ہے حسان، مہینے گزر گئے اس کی شکل کو دیکھے ہوئے، کہاں ہے، کیسے ہے؟ یہ خاندان ڈیل کرے گا؟ شرم نہیں آتی ان کو، ان کا دل نہیں کانپتا، یہ خدا سے ڈرتے نہیں ہیں۔ لوگوں سے ڈرو۔
لوگوں سے ڈرو، میں کہتا ہوں، بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو بھاگنے کے لیے موقع نہیں ملا. یہ خلق خدا جو تم خان کے ساتھ کر رہے ہو، جو تم نے کر دیا ہے اور جو کرنے کی تم پلاننگ بنا رہے ہو، مت کرو. یہ بہت برا ہوگا. کوئی ڈیل نہیں کی خان نے، نہ باہر آنے کے لیے ڈیل کرے گا. بشرا بی بی آئیں گی، کسی ڈیل کے بغیر ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے ان کا. اور جیل میں وہ کہتی تھی کہ ان شیطانوں کی باتوں کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، یہ شیطانوں کے نمائندے ہیں، ان سے کیا بات کرنی. تو وہ پروپیگنڈا یہ کہ جی وہ ڈیل کے ذریعے اور یہ چل رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو کوئی راوی کہتا ہے، کوئی چناب کہتا ہے، کوئی ستلج کہتا ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اب جن کے نام بھی انسانوں والے نہیں ہیں. لیکن بہرحال مشکل وقت ہے، تھا، گزر جائے گا. اگر وہ وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ. اور خلق خدا راج کرے گی. اور عمران خان کسی سے انتقام نہیں لے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جب بھی ہماری اس سے بات ہوئی ہے، اس نے فتح مکہ کا ذکر کیا. جب بھی بات ہوئی ہے اس نے معافی کا ذکر کیا. لیکن وہ بدکاروں کے ساتھ ایگریمنٹ ہی کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھے گا نہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو، جو مرضی کر لو، نہیں بیٹھے گا. ان کو کبھی لیجٹمیسی نہیں دے گا، ان کو کبھی ریکگنائز نہیں کرے گا. اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے نا کہ وہ خان کو گڑ گڑاتا ہوا دیکھے، وہ گڑ گڑائے گا صرف اپنے اللہ کے آگے. رات کو گڑ گڑاتا ہے، صبح 1 بجے سے اس کی عبادات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تہجد، قرآن شریف، نوافل، اور پھر اشراق پڑھ کے سوتا ہے. وہ گرمی ہے، لائٹ بند ہے، مچھر ہیں، باہر نہیں نکلنے دیتے، کوئی کمپلینٹ نہیں کرتا کسی سے. یہ ہے خان. اس کو آج دل چاہ رہا ہے یہ باتیں کرنے کو، کیونکہ عرش شریف کی بھی شہادت کا دن ہے. 2 سال کچھ پتہ نہیں کیسے ہوا سب کچھ، کس نے کیا سب کچھ، کوئی تحقیقات نہیں ہے. آج بڑے بڑے منافقوں کو میں نے دیکھا ٹی وی پر ارشد شریف کی باتیں کرتے ہوئے. ان منافقین نے پتہ نہیں ان کے ہاتھ کس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، لیکن وہ منافقین آج تھے. بہرحال یحییٰ فریدی صاحب بڑا بھرپور دن گزارا انہوں نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. کراچی میں وکلا نکل آئے باہر. آج انہوں نے سڑکوں کو بلاک کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، سینیورٹی کا جو اصول ہے وہ ہم بائی پاس نہیں ہونے دیں گے، اور جس کا حق ہے، جو سب سے سینئر موسٹ ہے، وہی چیف جسٹس بنے گا. لیکن وہ ان حالات میں بھی وہ اتنا صابر آدمی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے جا رہا ہے کہ اللہ تو مجھے اب میری اس آزمائش میں مجھے کامیاب کر. جسٹس منصور علی شاہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. وہ 25 تاریخ کو 26 کو وہ جو حلف وفاداری ہے، جس میں یہ جو جعلی قاضی ہے یہ بھی شاید ہو، وہ اس تقریب میں وہ نہیں جائیں گے. اور وہ جا رہے ہیں اللہ کے ہاں شکر ادا کرنے اور اس سے دعائیں کرنے کہ اے اللہ تو میرے اس ملک کو بچا کے رکھ. بہرحال یحییٰ فریدی صاحب بھی ایک بڑے انٹیگریٹی والے آدمی ہیں. ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آگے جو کچھ ہوگا وہ ان باطل کے نمائندوں کے لیے بڑا تباہ کن ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. مسلمان ہیں، اس خدا پہ یقین رکھتے ہیں، اور بہت جلد تبدیلی کی ہوائیں آنے والی ہیں، یقین رکھیں. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے